واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 83 پارٹ 1۔ ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو۔ اس نے کہا میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں، میرا نام ایونا ہے، میں جاسوسی کے شعبے کی ہوں، کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں، میری مدد کرو، یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ صلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارآمد لڑکی ہے۔ ایک صلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح بازوؤں میں جکڑ لیا اور کہا جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔ دوسرے نے ایک بیہودہ بات کہہ دی اور دونوں اسے ایک طرف دھکیلنے لگے۔ وہ صلیبی فوج کے پیادہ سپاہی تھے جو مسلمان چھاپا ماروں سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ رات کو وہ چھپ کر ذرا آرام کرنا چاہتے تھے، ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں صلیب کا بھی کوئی خیال نہیں تو اس نے اس امید پر بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ عماد جاگ اٹھے گا۔ اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا بچو، مگر اس کے بچنے سے پہلے ہی عماد کی برچھی اس کی پیٹھ میں اتر چکی تھی۔ دوسرے نے تلوار سونت لی۔ اس وقت لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اس نے خنجر صلیبی سپاہی کے پہلو میں گھونپ دیا۔ یکے بعد دیگرے دو اور وار کیے اور چلا چلا کر کہا تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم صلیب کے نام پر غلیظ داغ ہو۔ جب دونوں صلیبی ٹھنڈے ہو گئے تو لڑکی بے قابو ہو کر رونے لگی۔ عماد نے اسے بہلایا اور کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلے، ہم ابھی شوبک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے۔ لڑکی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم نے خنجر کہاں سے لیا؟ میرے پاس تھا، لڑکی نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو، لڑکی نے جواب دیا۔ عماد کو دیکھتی رہی، کچھ دیر بعد بولی میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی، بیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا نہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں اتارا، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں، پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی۔ میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی، شاید تم کچھ بتا سکو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عماد نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے، میرا وجود تو ایک بہانہ اور سبب تھا۔ کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی، تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو۔ عماد نے تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی، یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے جن کے ساتھ کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا، وہ منہ اور سر لپیٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتیلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے، گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ایک لاش سالم نہیں تھی، گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے، بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھی۔ عماد نے لڑکی سے کہا یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں، یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی، وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا، اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ
پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں جھاڑیاں اور گھاس نظر آ گئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کس سے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا۔ میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا، میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے۔ تھیں کبھی، عماد نے آپ بھر کر کہا، اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا، مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم